بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ بے شک اللہ کریم نے قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ایک رات کی فضیلت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا اس رات روح الامین اور ان کے ساتھ کئی ہزار فرشتے جو ہیں ان کا نزول زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ باذن ربہم حتی مطلع الفجر، اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں، بندوں کو آ کر خوشخبریاں سناتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں کہ آئے بندو، اللہ پاک نے تمہارے سارے کام سنوار دیے ہیں، اور یہ شام سے لے کر صبح طلوع ہونے تک ساری رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں عبادت کرو، اس میں ریاضت کرو، اس میں جاگو جگاؤ، اپنے نصیب جگاؤ اور اپنی قسمت کو بنا لو۔ حضرات محترم، اس پوری صورت کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ ہے قرآن پاک کا نزول۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو رمضان کے اندر جو ہے 27 کی شب لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور اس قرآن کے آنے کی وجہ سے اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ اس ایک رات کی فضیلت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ جو کوئی بندہ اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو وہ گویا دوسرے مہینوں میں 1000 مہینے تک عبادت کرنے تک بھی اس بندے کو اس رات جتنی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جتنی کہ لیلۃ القدر کے اندر ایک رات میں فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بندوں کا ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ پچھلے زمانوں میں 4 شخص ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کریم کی 80 سال تک عبادت کی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک کی انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ تو جب ان کا ذکر کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تھے حضرت ایوب علیہ السلام، ایک تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ایک تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، اور ایک تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو ان کا ذکر کیا گیا تو صحابہ کرام نے بڑا تعجب فرمایا، اور تعجب کرتے ہوئے ازراہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 4 بندوں جتنا تو اللہ پاک کسی کو بھی مرتبہ نہیں عطا فرمائے گا کہ انہوں نے اللہ کریم کی 80 سال تک عبادت کی ہے۔ تو اسی وقت اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، جاؤ اور جا کر میرے محبوب کے صحابہ کو جا کر سورہ قدر کی آیتیں دے کے آؤ، اور میرے محبوب سے فرما کے آؤ کہ اے محبوب ان کو یہ پڑھ کر سناؤ، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس ایک رات کی فضیلت اللہ پاک تمہیں 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اس کا درجہ اور اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ایسی پیاری اور فضیلت والی رات ہے کہ جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، جو کوئی بندہ چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، اور جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے، اور ساتھ ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرے۔ اللہ پاک جو ہے اس بندے کو، اس کی اولاد کو نیک بنا دے گا، اس کے والدین کو جو ہے
اللہ پاک عظمت اور شان عطا فرمائے گا اور اس کے رزق کے اندر اللہ پاک برکتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو لیلۃ القدر کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔